نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، آقا و مولا نبی آخر الزمان، بے سہاروں کے سہارے، تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین بن کر آنے والے، یعنی آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر خراج عقیدت پیش کریں. پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن جود والکرم والہ وآلہ وسلم علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول. درود پاک میں کبھی بھی سستی نہیں کرنا چاہیے. بارہا علماء بتاتے ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں، درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا. سمجھے؟ میری گفتگو کو آپ بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنیں. درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو کبھی بھی رد نہیں ہوتا ہے. آپ دنیا کی جتنی عبادتیں کریے، اگر ذرا بھی اس کے اندر ریا ہے تو وہ آپ کے منہ پر مار دی جائے گی. اگر دکھاوا ہے آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا. لیکن درود پاک ایک ایسی فضیلت کا حامل ہے، ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی ریاضت ہے کہ اگر انسان اس کو پڑھے، اگرچہ دکھاوے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اور بتائیں فضیلت درود پاک. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس ایک فرشتہ ہے. روایت کے اندر آتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس ایک فرشتہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے. اس کا کام جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ جب بھی نبی کا چاہنے والا، نبی کا عاشق اگر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، آپ کے فلاں بن فلاں امتی نے آپ کے اوپر درود پاک. سبحان اللہ. اسے آپ فضیلت نہیں سمجھتے تو بتائیے کہ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے نام کے ساتھ ساتھ آپ کے والد کا نام اللہ کے رسول کے سامنے آ جائے؟ جس کا نام اللہ کے رسول کے سامنے آ جائے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے قبول فرما لے، سمجھ لو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی. اس لیے درود پاک پڑھنے میں بالکل کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر انسان اس کو جس آرزو کے لیے پڑھے، کوئی بھی تمنا اپنے دل کے اندر بٹھا لے. اگر کوئی جیل میں مقید ہے، قید سے رہائی کے لیے پڑھے، اللہ رب العزت اس کے رہائی کے اسباب پیدا فرما دے گا. اگر کوئی بے اولاد ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صدق سے درود پاک پڑھے، اللہ رب العزت اسے صاحب اولاد بنا دے گا. اگر کوئی مقروض ہے، قرض میں گھرا ہوا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، اللہ رب العزت اسے قرض سے آزادی عطا فرما. یہ شان ہے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی. تو اس لیے اگر درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جائے، بلکہ عاشق نبی کا عاشق اور اس سے نبی پر درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جائے اور وہ نہ پڑھے، تو اس سے زیادہ بدنصیبی کی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی.
بھائی عاشق کس بات کا ہے؟ غلام کس بات کا ہے؟ بھائی اگر کسی کی رعایا سے کہا یہ جائے کہ اپنے بادشاہ کی تعریف کرو اور وہ نہ کرے تو بتاؤ کیا وہ رعایا فرما بردار ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا۔ تو ہم اگر وفادار مصطفیٰ سے یہ کہیں کہ آپ کو اپنے آقا پر درود پاک پڑھنا ہے اور وہ نبی کا وفادار امتی نہ پڑھے تو کس بات پر وفادار ہے؟ کوئی عاشق سے بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے معشوق کی تعریف کرو، کہیں کسی محبوب سے بھی کہا جاتا ہے محب کی تعریف کرو، نہیں، بلکہ عاشق تو ہوتا ہی وہ ہے جو ہمہ وقت اپنے معشوق کی تعریفوں میں لگا رہتا ہے۔ عاشق تو ہوتا ہی وہ ہے، محب تو ہوتا ہی وہ ہے جو ہمہ وقت اپنے محبوب کی تعریف میں لگا رہتا ہے۔ جب دیکھو تو اپنے عشق کی تعریف ہے یا اس سے جس سے عشق کرتا ہے اس کی تعریف ہے۔ لہذا اگر آپ سے کہا جائے یا قائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرو، آقا پر درود پاک پڑھو، تو پھر آپ کی زبان اگر جنبش نہ کھائے تو پھر اس سے زیادہ افسوس کی کوئی بات اور نہیں ہو سکتی۔ لہذا تفصیل میں نہیں جانا، درود پاک سنا دیجئے محبت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معاذ الوجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے اپنی تقریر کو وہیں سے شروع کیا ہے جہاں سے پچھلی مرتبہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اللہ کے اپنے مقدس کلام کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، رب سے ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے کیسا ڈرنا ہے؟ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ حق سے مراد کیا ہے؟ اگر انسان کوئی بچہ اپنے باپ سے ڈرتا ہے، سنیے گا سنجیدگی کے ساتھ، اگر کوئی بچہ اپنے باپ سے ڈرتا ہے تو وہ باپ کے سامنے کوئی بھی غلط کام نہیں، کوئی بھی غلط کام، کوئی بچہ اگر اپنے باپ سے ڈرتا ہے تو وہ اپنے باپ کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ اگر میرے باپ کو پتہ چلے گا تو وہ ناراض ہوگا، تاکہ اگر میرے باپ کو پتہ چلے گا تو مجھ پر سختی کرے گا۔ اس لیے کوئی بچہ اپنے باپ کے سامنے غلط کام نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک بچہ اپنے باپ سے ڈرے تو وہ اس کے سامنے کوئی غلط کام اس لیے نہیں کرتا تاکہ اس کے باپ کو خبر نہ ہو جائے، تاکہ اس کے باپ کو پتہ نہ چل جائے۔ اگر اس کے باپ کو پتہ چلے گا تو وہ ناراض ہوگا، اس سے خوف کھاتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ اگر اس کے باپ کو خبر ہو گئی تو اس پر سختی کرے گا، اس پر غصہ کرے گا۔ لیکن میرے عزیز ہائے مسلمان، ذرا یہ بتا تیرا عقیدہ اللہ کے بارے میں کیسا ہے؟ تیرا عقیدہ اللہ کے بارے میں کیسا ہے؟ تیرا ماننا اللہ کے بارے میں کیسا ہے؟ جس کا اعلان تو یہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند آنا تو دور کی بات ہے، اس کو کبھی اونگ تک نہیں آتی ہے۔ لیکن بتا مسلمان، جب جس کے بارے میں تیرا عقیدہ یہ ہے کہ اس کو کبھی اونگ میں نہیں آ سکتی، اس سے تو چھپ نہیں سکتا ہے، تو پھر تیرے گوداموں سے کانوں کی آوازیں کیسی ہیں؟ پھر تیرے دکانوں سے کانوں کی آوازیں کیسی ہیں؟ پھر تیرے مکانوں سے گندی غزلوں کی آوازیں کیسی ہیں؟ پھر تیرے کلیساؤں سے کانوں کی آوازیں کیسے آ رہی ہیں؟ پھر تیرے گھر کے اندر گندی غزلیں کیسے بج رہی ہیں؟ پھر تیرے گھر کے اندر گندے گانے کیسے بج رہے ہیں؟ پھر تیری دکانوں کے اندر شرکیہ کلمات کیوں بج رہے ہیں؟ پھر تیرے موبائل کے اندر گندی گندی تصویریں کہاں سے آتی ہیں؟ اے مسلمان، جس رب کے بارے میں تیرا عقیدہ یہ ہے کہ اس کو نیند آنا تو دور کی بات ہے، اس کو کبھی اونگ تو نہیں آتی ہے، بتا تیرا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں کہ وہ رب تو ایسا ہے جو دبے کو بھی دیکھتا ہے، چھپے ہوئے کو بھی دیکھتا ہے، ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، باطن کو بھی دیکھتا ہے، بلکہ اس رب کا عالم
تو یہ ہے کہ کیا ہوا تو دور کی بات ہے، جو تیرے دل کے اندر چل رہا ہے اسے بھی رب ملاحظہ فرماتا ہے کہ تیرے دل کے اندر کیا ہے۔ تو عزیز کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تو تمام سے بچ کر تو گناہ کر سکتا ہے لیکن تو اللہ سے بچ کر گناہ نہیں کر سکتا۔ ارے میرے عزیز، جس دن تیرے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے تو سن، پھر تو لحاف کے اندر چھپ کر کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ لحاف کے اندر موبائل کو رکھ کر اس پہ گندی تصویریں نہیں دیکھے گا، اس پہ گندے گانے نہیں چلائے گا، اس کے اندر گندی فلمیں نہیں دیکھے گا، اس کے اندر لیڈ کو لگا کر کانوں میں گندے گانوں کی آوازیں تیرے نہیں گونجیں گی۔ کب نہیں گونجیں گی؟ جس وقت تیرے دل میں خدا کا خوف حقیقی معنی میں بیٹھ جائے گا، کیونکہ اللہ کا خوف تو یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جاتا ہے وہ تمام گناہوں سے بری ذمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب جب وہ گناہ کی طرف بڑھتا ہے تو مجھ کو یاد آتا ہے میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ گناہ کے لیے بڑھتا ہے اس کو یاد آتا ہے میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میرے عزیز، اگر وہ گندے گانوں کی طرف چلے گا، اپنے موبائل کی اسکرین سے آگے بڑھا دے گا، کس لیے؟ اس لیے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے لہٰذا میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا تو میری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، میری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ ایک بچہ اگر اپنے باپ کی رضا کے لیے اس کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے تو جس رب کے ہم بندے ہیں اس کے سامنے ہم کبھی بھی کوئی غلط کام کرنے کی سوچ۔ یہ عہد اگر تمہارے دل کے اندر بیٹھ گیا تو سنو، پھر تم کبھی چار دیواری میں گناہ نہیں کرو گے، پھر لیڈ لگا کر بھی گندے گانے نہیں سنو گے، تمہاری دکانوں سے شرکی اور کفری کلمات کی آوازیں نہیں آئیں گی۔ جب خوف خدا تمہارے سینوں کے اندر بیٹھ جائے۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے گھروں سے شرکی کلمات، ہمارے گھروں کے اندر سے آوازیں آتی ہیں۔ جس مومن کے گھر سے اب تک قرآن کی آوازیں آتی تھی، حدیث کی آوازیں آتی تھی، اب تک نعت کی آوازیں آتی تھی، اب تک واعظ و نصیحت کی آوازیں آتی تھی، اب اس مسلمان کے گھر سے گندے گانے اور گندی غزلوں کی آوازیں کیوں؟ اس مسلمان کے گھر سے شرکی کلمات کیوں؟ پھر تم ہاتھ اٹھا کر اور دامن پھیلا کر دروازوں پر بھیک مانگتے ہو کہ مولانا صاحب ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہم پریشان حال ہو گئے ہیں، ہمارے حالات بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہماری اولاد ہمارے کہنے میں نہیں ہے، ہمارے گھر والے ہمارے کہنے میں نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی تو نے سوچا ہے تیری اولاد تیری فرما بردار کیسے ہو سکتی ہے؟ تو نے تو صرف اپنی اولاد کو پال پوش کر بڑا کیا ہے، لیکن تیرے رب نے تجھ پر اس قدر نعمتیں نازل فرمائی ہے، تجھ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اس کے ساتھ ساتھ تجھ کو مومن بنایا، مسلمان بنایا، اور پھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ تجھ کو دریا کی طغیانی دی، تجھ کو زمین اپنی فرش کے طور پر دی، تجھ کو آسمان جو ہے چھایا کے طور پر دیا، تجھ کو سورج روشنی کے لیے عطا کیا، تجھ کو رات کی چاندنی دی، تجھ کو تمام چیزیں دینے کے بعد جس رب نے تجھ کو اتنا احسان کیا کہ تو اس کا فرما بردار نہ ہوا تو پتا تیری اولاد تیری فرما بردار کیسے ہوگی۔ اللہ کا فرما بردار بن، اللہ کا حقیقی معنی میں فرما بردار بن جا۔ قسم خدا کی، جس دن تو اللہ کا فرما بردار بن جائے گا اس دن سے صرف تیری اولاد ہی نہیں بلکہ اللہ کی ساری مخلوق تیری فرما بردار۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ خوف خدا ہمارے سینوں سے نکل گیا ہے، اللہ کا خوف ہمارے سینوں سے بہت دور چلا گیا ہے۔ اللہ کا خوف کیسا ہونا چاہیے؟ سنیے، امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، جب کسی نے آپ سے پوچھا حضور اللہ سے کیسا ڈرنا چاہیے، امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو اللہ سے ایسا ڈر جس جگہ پر اللہ اس کے رسول نے جانے سے منع کیا ہے، ان جگہوں پر کبھی تو اللہ اور اس کے رسول کو نظر نہ آنا چاہیے۔
بتاؤ تم کتنی جگہوں پر ایسی جاتے ہو جہاں پر اللہ اور اس کے رسول نے جانے سے منع کیا ہے؟ بتاؤ تم ایسے کون کون سے کام کرتے ہو؟ اپنے دل کی تختی میں جھانک کر دیکھو، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ بتاؤ تم ایسے کون کون سے کام کر رہے ہو جن کاموں کو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے سے منع کیا ہے۔ لیکن حضرات یہ خوف خدا ہمارے سینوں سے ختم ہو گیا، یہ اللہ کا خوف ہمارے سینوں سے ختم ہو گیا۔ پھر مومن روتے ہیں، دامن پھیلاتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں کہ ہم کو دبایا جا رہا ہے، ہم کو کمزور کیا جا رہا ہے، ہم کو ستایا جا رہا ہے، ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ یہ ظلم کی کوئی وجہ اور نہیں ہے بلکہ تیری اپنی وجہ ہے، تو نے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنا بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے تجھ کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ورنہ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چل کر دکھا دے تو اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، دنیا کی کوئی اور قوم نہیں بلکہ مومن جو ہے کامیاب ہونے والے۔ مومن کامیابی کے دہانے سے کھسکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج کا نوجوان بے نمازی انسان سینہ تان کر زمین کے اوپر چلتا ہے اور تکبر اور غرور کے ساتھ اس زمین پر چلتا ہے۔ بے نمازی، جوا میں ملوث رہنے والا انسان، گندے گانے اور گندی غزلیں سننے والا انسان جب اس زمین پر چلتا ہے تو سینے کو تان کر چلتا ہے، لیکن تجھ کو احساس نہیں ہے یہ زمین تجھ کو چیخ چیخ کر پکار پکار کر کہتی ہے اے میرے سینے کے اوپر چلنے والے انسان، یاد رکھ ایک دن تجھ کو میرے اندر آنا ہے اور میرے پشت پر تکبر اور غرور سے گھومنے والے نوجوان یاد رکھ ایک دن تجھ کو میرے پیٹ کے اندر بھی آنا ہے، اور یاد رکھ جب تو میرے پیٹ کے اندر آئے گا تو میں تجھ کو اس طرح سے دباؤں گی کہ تیری ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی پسلی ادھر کر دوں گی۔ اس لیے ڈر اللہ کے خوف سے، مجھ پر تکبر مت دکھا، مجھ پر گھمنڈ مت دکھا، مجھ پر چلنا ہے تو عاجزی کے ساتھ چل۔ لیکن عزیز آج کا یہ بے نمازی انسان جب دنیا میں چل رہا ہے تو سینے کو تان کر چل رہا ہے، تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ چل رہا ہے۔ نماز نہ پڑھنے کا صلہ کیا ہے میں تم کو بتاؤں۔ آؤ دور عمر فاروق اعظم ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ دن بھر تو حکومت کرتے تھے، رات میں لباس بدل کر اپنی رعایا کا حال دیکھنے کے لیے نکلتے تھے تاکہ کوئی میری رعایا میں بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کسی کے لیے میری ضرورت تو نہیں ہے، کسی کو میری حاجت تو نہیں ہے۔ حضرات محترم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غرض سے نکلتے ہیں، رات کی اندھیری ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک رونے کی آواز آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم قریب سے جب قریب تر پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیفہ ہے، اس کے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی ہے، رو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ارشاد فرماتے ہیں اے ضعیفہ، رونے کا مقصد کیا ہے؟ تو رو کیوں رہی ہے؟ پریشان کیوں ہے؟ تجھ کو رولایا کس چیز نے ہے؟ کیا میری حکومت میں تجھ پر کسی نے ظلم کیا ہے؟ کیا تجھ کو کسی نے ستایا ہے؟ بتا تجھ کو کس نے ستایا ہے؟ ضعیفہ نے کہا تھا عمر تیری حکومت میں مجھ کو کسی نے ستایا نہیں ہے، رلایا نہیں ہے، لیکن بات اتنی ہے، میری بات اتنی ہے کہ میں بیوہ عورت ہوں، میرا چھوٹا سا بچہ ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میں عرب کے جنگلات میں جاتی ہوں، وہاں سے کچھ لکڑیاں کاٹ کر لاتی ہوں اور لکڑیاں لانے کے بعد عرب کے بازار میں بیچتی ہوں، اور اس بیچنے کے بعد جو روپیہ پیسہ مجھ کو میسر ہوتا ہے اس پیسے سے میں اپنے گھر چلاتی ہوں، اپنے گھر کی ساز و سامان خرید کر لاتی ہوں اور اس سے اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ بھرتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں رونے کا مقصد کیا ہے؟ پھر روئی کیوں ہے؟ تجھ کو رلایا کس چیز نے ہے؟ کہتی ہے عمر آج میں عرب کے جنگلات سے جب لکڑیاں کاٹ کر اور بازار میں بیچ کر پیسوں سے کچھ تیل خرید کر لائی تھی، لیکن عمر
جب میں راستے میں آ رہی تھی میرے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی تھی، میرے چہرے پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ جب میں راستے میں آ رہی تھی رات کی اندھیرے کی وجہ سے راستے میں مجھ کو یہ پتھر نہ دکھا۔ اے عمر میں اس پتھر سے ٹکرا گئی ہوں، میرے ہاتھ میں تیل کا پیالہ تھا، عمر وہ تیل زمین پر گرا، چونکہ میرے ٹھوکر لگی، جب میں زمین پر گری تو وہ پیالہ بھی زمین پر گرا ہے، اور وہ تیل کا پیالہ جب زمین پر گرا سارا تیل اس مٹی نے پی لیا ہے۔ اے عمر ذرا یہ بتا اب میں اپنے بچے کو کھانا کس چیز سے بنا کر کھلاؤں گی، اپنے گھر کا کام کاج کس چیز سے استعمال کروں گی؟ تو حضرات محترم اس وقت زمین سے حضرت عمر فاروق اعظم مخاطب ہوتے ہیں۔ مخاطب ہونے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے زمین اس بوڑھی کے تیل کو واپس کر دے، لیکن زمین تیل کو دینے سے انکار کر دیتی ہے، کہتی ہے عمر میرا طریقہ یہ ہے جس چیز کو ایک مرتبہ میں پی لیتی ہوں تو پی لیتی ہوں، دوبارہ واپس نہیں کرتی ہوں، لہٰذا میں اس بوڑھی کے تیل بھی واپس نہیں کروں گی۔ عمر نے کہا تھا بوڑھی تجھ کو تیل تو واپس کرنا ہوگا اور تجھ کو تیل ضرور واپس کرنا ہوگا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ عمر فاروق اعظم نے وہاں پر کسی کشتی کا استعمال کیا، کسی پھاوڑے کا استعمال کیا یا کسی مشین کا استعمال کیا؟ نہیں، کسی بھی مشین کا استعمال نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم زمین سے مخاطب ہوتے ہیں اور مخاطب ہونے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے زمین تو اس بوڑھی کے تیل کو واپس کر دے ورنہ تیرے اندر بے نمازی انسان کو داخل کر دوں گا۔ حضرات محترم زمین اتنا سنتی ہے، سننے کے بعد چیختی ہے اور پکارتی ہے اور کہتی ہے عمر رکیے، میں پیا ہوا تیل تو واپس کرنا گوارا کر سکتی ہوں لیکن میرے اندر بے نمازی انسان آئے اس چیز کو میں کبھی گوارا نہیں کر سکتی۔ ذرا سوچو اور سمجھو کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز سے دوریاں بنائے ہوئے ہیں، تو بتاؤ یہ زمین کتنی پناہ مانگتی ہے۔ اس بوڑھی کے تیل کو پیا ہوا واپس تو کر دیا لیکن زمین نے یہ کبھی گوارا نہیں کیا کہ بے نمازی انسان میرے اندر داخل ہو۔ اس لیے ڈرو اللہ کی اس پکڑ سے، کیونکہ رب فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ اس لیے اللہ کی اس پکڑ سے ڈرو اور اس عیش و عشرت میں اور چند بار صرف سبحان اللہ کہنے سے کسی کو جنت نہیں ملنے والی ہے۔ یاد رکھو اگر نیک اعمال کرو گے، اگر نیک برتاؤ کرو گے تبھی اللہ رب العزت تم کو جنت عطا فرمائے گا۔ تم سمجھو چند لمحات پیسے لٹا کر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے وسیلے سے مجھ کو جنت مل جائے تو یہ بہت مشکل بات ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں رو گڑگڑاؤ، جو گناہ کر دیے ہیں اس پر صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، مولا مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، مولا میری غلطی کو معاف فرما دے۔ تو وہ رب اتنا رحمان و رحیم ہے اور اتنا کرم کرنے والا ہے کہ اگر اس کی بارگاہ میں صدق دل سے رو گے گڑگڑاؤ گے تو تمہارے ساری گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر۔ اس لیے اس رب کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرو اور اس رب کا خوف اپنے سینے کے اندر رکھو۔ آگے رب فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا مت مگر مسلمان ہو کر مرنا۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ رب حقیقی کا، وحدہ لا شریک کا۔ رب نے تم کو اعلان کر کے بتا دیا انسان دنیا کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کو کمانے کے لیے عیش و عشرت میں پڑ جائے اور اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت ضرور کرنا اور دنیا سے آنا مت مگر مسلمان ہو کر آنا، کہ اگر مسلمان ہو کر آئے گا تو تیرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، اور اگر تو مسلمان ہو کر نہیں آیا اپنے ایمان کا سودا کر کے آیا تو یاد رکھ میں نے انسان اور پتھروں کے لیے آگ کو تیار کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تجھ کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو ڈرو اللہ کی
اس پیدا کردہ آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان بننے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرو، یہاں سے اٹھو تو توبہ کر کے اٹھو کہ آج کے بعد میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد میں حرام چیزوں کو نہیں دیکھوں گا، آج کے بعد میرے گھر سے گندے گانے، گندی غزلیں، گندی فلموں کی آوازیں نہیں آئیں گی، یا تو میرے گھر سے آواز نہیں آئے گی، اور اگر آواز آئے گی تو قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونجیں گی، اگر میرے گھر سے آواز آئے گی تو قرآن پاک کی تلاوت کی آئے گی، اگر میرے گھر سے آواز آئے گی تو حدیث رسول کی تلاوت کی آئے گی، اگر میرے گھر سے آواز آئے گی تو اللہ کے رسول کی نعت کی آواز آئے گی، درود پاک کی آواز آئے گی۔ قسم خدا کی جس دن تیرا یہ طریقہ بن گیا پھر تجھ کو ہزاروں کے چکر، علماء کے دروں کے چکر اور بزرگوں سے ہاتھ رکھوانے کے چکر، ان تمام چکروں سے دور ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت تیرے گھر میں رحمت و انوار کی بارش نازل۔ میرے اعلی حضرات، میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں جو قطع لفظ شفاف ہو گئی ہو، رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ کلمہ شریف کا ورد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام